أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب کا اور تمہارا رب عالم و خوب جانتا ہے بمن ان کو جو فی السماوات آسمانوں میں ہیں والارض اور زمین میں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا یقیناً ہم نے فضیلت دی بعض النبیین بعض نبیوں کو علی بعض دوسروں کے پر وَآتَيْنَا اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب۔ توحید کا بیان جاری ہے کہ اللہ وہ ذات بابرکات ہے کہ جو ہر کسی سے واقف ہے۔ وہ مخلوقات فرشتوں سمیت جو آسمانوں کے اوپر ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی آگاہ اور واقف ہے، اور وہ تمام تر مخلوقات جو زمین کے اوپر ہیں جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے آگاہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ دوسری بات اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ سمجھا دی ہے کہ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرق مراتب کو رکھا ہے۔ ہر ایک چیز کو ایک ہی درجے اور ایک ہی فضیلت کے اوپر اللہ رب العالمین نے نہیں بنایا ہے۔ اگر ایام ہے تو سارے ایام ایک طرح نہیں ہیں، جمعہ کی فضیلت زیادہ ہے۔ مہینے تو سارے مہینے ایک طرح کے نہیں ہیں، رمضان کی فضیلت زیادہ ہے۔ عشرے ہیں تو سارے عشرے ایک ہی مقام و مرتبہ کے نہیں ہیں، رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ راتیں ہیں تو سب راتیں ایک ہی درجے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہیں۔ لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت تمام تر راتوں سے زیادہ ہے۔ شہریں تو سارے کے سارے شہر ایک ہی مقام و مرتبے اور فضیلت والے نہیں ہیں، شہر مکہ کی اہمیت اپنی ہے۔ اسی طرح کتابیں ساری ایک درجے کی نہیں ہیں۔ کتاب قرآن مجید عظیم الشان سب سے فضیلت والی کتاب ہے۔ فرشتے سارے کے سارے ایک درجے کے نہیں ہیں، حضرت جبرائیل امین کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ صحابہ سارے کے سارے ایک مقام و مرتبہ والے نہیں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہمیت اور ان کی فضیلت باقی صحابہ سے زیادہ ہے۔ اور تابعین سارے کے سارے ایک درجے کے نہیں ہیں، سید التابعین اویس کرنی رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ اسی طرح انبیاء سارے کے سارے ایک ہی درجے کے نہیں ہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ باقی انبیاء سے زیادہ ہے۔ وآتینا اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا بطور خاص ذکر کر دیا گیا، اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور کے اندر یہ بات یہ پیشن کوئی موجود ہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سلطنت اور صاحب ملک نبی ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس وقت زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اتنی خوبصورت ان کی آواز ہوتی تھی کہ پرندے بھی ان کے ساتھ جھوم جایا کرتے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام کا بطور خاص ذکر اس لیے بھی کر دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اعتراض لوگ یہ بھی کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہے شروع سے لے کر اب تک کہ جو اچھا آدمی ہوتا ہے، جو نیک آدمی ہوتا ہے، وہ درویش قسم کا ہوتا ہے، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس گندا مندہ ہوتا ہے، ایک کونے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر یہ اعتراض بھی کیا کرتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ جو بازاروں میں پھرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، اس کی بیویاں اس کے بچے ہیں، یہ خرید و فروخت بھی کرتا ہے، یہ تو دنیا داری ہے۔ تو ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ بادشاہ سے بڑھ کر کے دنیا داری کیا ہوگی، کہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، ان کی نبوت کو تو تسلیم کرتے ہو، حال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فی الحال بادشاہ بھی نہیں، ایک عام انسان ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کو قبول کرنے سے تم کیوں انکار کرتے ہو؟ کل کہہ دیجئے ادعو پکارو الذین ان کو کہ جن کے بارے میں تمہارا گمان حاجت روا ہونے کا، اللہ کے علاوہ ان کو پکار دو، بس وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے ضرر کو دور کرنے کا، ولا تحویل اور نہ حالت کو تبدیل کرنے کا۔ اگر بگڑیوں کو کوئی بنا سکتا ہے، مشکلات کو کوئی دور کر سکتا ہے، حالتوں کو اگر کوئی ذات سنوار سکتی ہے تو محض اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے۔ جتنے بھی اللہ کے علاوہ ایسے ہیں جو پوجے گئے ہیں، جن کو پوجا گیا ہے، وہ مشکل اوقات کے اندر کسی کے کچھ کام بھی نہیں آئے، حتیٰ کہ جتنے مشرکین ہیں ان کے اوپر جب کوئی مشکل آ جاتی تھی
جب کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو اپنے خداؤں کو پکارا کرتے تھے، لات کو، عزا کو، منات کو پکارا کرتے تھے، اساف اور نائلہ کو پکارا کرتے تھے، لیکن جب محسوس کرتے تھے کہ اب پانی سر سے پھرا جاتا ہے، مشکل حل ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو پھر وہ ان کے دل کی آواز آتی تھی کہ اس مشکل کے اندر اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے تو محض اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے۔ بڑے واقعات علماء نے لکھے، اس میں سے ایک مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ جب مکہ فتح ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ بھاگنے والوں میں ایک ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو بھاگ رہے تھے، جس راستے کے اندر بھاگ رہے تھے وہاں پانی بھی پڑتا تھا، کشتی کے اندر بیٹھ گئے اور جا رہے تھے، پانی کے اندر طوفان آ جاتا ہے، کشتی اچکولے کھانے لگتی ہے، الٹنا چاہتی ہے، پھٹے ٹوٹنا چاہتے ہیں۔ پہلے لوگ اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں، لات کو، عزا کو، منات کو، لیکن طوفان پانی میں ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو کشتی بان نے اس وقت یہ اعلان کر دیا کہ اب اس مشکل سے ہمیں کوئی بچا سکتا ہے، موت سے ہمیں کوئی بچا سکتا ہے، اس طوفان سے ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو محض ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت اکرمہ کے دل سے یہ آواز ہے، اس نے کہا کہ یہی مضمون تو اس سے پہلے کئی سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھاتے رہے کہ بگڑیوں کو کوئی بنانے والا ہے تو وہ اللہ ہے، مشکلات کو کوئی دور کرنے والا ہے تو محض اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر اس نے عزم کر لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بچا لیا تو میں کلمہ پڑھوں گا، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات دی، وہ محفوظ ہوئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اور پھر اسلام کو اس سوچ کے ساتھ انہوں نے اسلام کے اندر زندگی گزاری کہ کہا کرتے تھے کہ جب میں اسلام کا مخالف تھا تو پہلی صفوں کے اندر جنگ کیا کرتا تھا، تو اب تو حق کے اوپر ہوں، اب تو حق راستے کے اوپر ہوں، اب میں کیوں نہ پہلی صفوں کے اندر جنگ کروں۔ تو بے حیثیت مسلمان بھی انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرح اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وربک، اور تمہارا رب عالم خوب جانتے بیمان ان کو جو فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ یقیناً فضلنا، ہم نے فضیلت دی بعض النبیین، بعض نبیوں کو علی بعض دوسروں پر، وآتینا، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور، قل کہہ دیجئے ادعوا، پکارو الذین، ان کو کہ جن کے بارے میں زعمتم، تمہارا گمان ہے حاجت روا ہونے کا، من دونی، اللہ کے علاوہ، فلا یملکون، پس وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، کیف ضرر کو دور کرنے کا، عنکم تم سے، ولا تحویلا، اور نہ حالت کو تبدیل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔